الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. مختصر حمد و صلات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہم سبوں کو صحیح بات کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کا دور پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے پرفتن دور ہے، پریشان کن دور ہے. انسان اور بطور خاص مسلمان مختلف قسم کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جوجھ رہا ہے یا اس میں الجھا ہوا ہے. اس کے باوجود مسلمانوں کو احساس بھی نہیں. اس کو علامہ اقبال نے کہا: وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. مسلمانوں کی ناکامی یہ ہے کہ زندگی کا سارا سرمایہ اس کا لٹ گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو احساس ہی نہیں. کس معنی کر کے؟ آئے دن مختلف قسم کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں. کبھی مسلمانوں کے مساجد کے توڑنے کا معاملہ سامنے آتا ہے، کبھی مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی بات ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روکا جاتا ہے، تو کبھی مسلمانوں کو ان کی اپنی زمین و جائیداد سے محروم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایک مسئلہ بڑا گمبھیر انداز میں چل رہا ہے. وقف کی جائیداد پر حکومت وقت کا ناجائز قبضہ کرنے کا پلان. جو قانونی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے. پورے ہندوستان کے مسلمان اس سلسلے میں احتجاج کر بھی رہے ہیں، احتجاجی پروگرام بھی چل رہا ہے. ایک جگہ نہیں، پورے ہندوستان میں، خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں اس سلسلے میں زبردست دھرنا چل رہا ہے. لیکن دوسری جانب حکومت وقت کے کان پر جوئیں تک نہیں ریگتی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارا چلانا، ہمارا احتجاج کرنا، ہمارا دھرنا دینا حکومت وقت کی نگاہ میں کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بات سنی نہیں جاتی۔ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا، سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونے کی جب باری آئی تو ججوں کو اور سپریم کورٹ کے بڑے جج کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، لالچ دی گئی، تاریخ پہ تاریخ بڑھائی گئی، یہاں تک کہ جس جج کو فیصلہ کرنا تھا اس کے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے جج نے یہ ذمہ داری لی، ان کا بھی اسٹینڈ بڑا اچھا رہا، لیکن فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، سنایا نہیں گیا۔ اب اس درمیان کیا گل کھلایا جائے گا اللہ کو معلوم۔ ایسے حالات ہمارے ہیں، عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ علماء تو بکتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ تقریر کرنا۔ لیکن علماء کرام نے جس سنگینی کو محسوس کیا ہے، عوام و خواص کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی۔ ایک بہانہ بنایا جاتا کہ بہت سے مسلمانوں نے وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے، ہم اس سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے تو اسے مسلمان ناجائز سمجھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس سے واگزار کرایا جا سکتا ہے، لیکن جو قانون بنایا گیا اس قانون کے بعد اس سرزمین کا مالک حکومت وقت ہو جائے گی، اب اسے وہاں سے لے نہیں سکتے۔ اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اپنے اپنے علاقے کے علماء نے آپ کو سنایا بھی ہوگا، اور جہاں جہاں اس قسم کے پروگرامز ہوئے ہوں گے اس میں اس کی تفصیلی روداد بھی سنائی گئی ہوگی۔ میں چند منٹوں میں انہی سب باتوں سے متعلق چند باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں، اور اسی لیے علامہ اقبال کا شعر میں نے پڑھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری مخالفت کرنے والے لوگ رات و دن جاگ رہے ہیں، ہم سست پڑے ہوئے ہیں، ہماری بیخکنی کے لیے، جڑ کاٹنے کے لیے رات و دن مجاہدہ ہو رہا ہے، ہم بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑا بڑا ماتھا مسلمانوں کو جڑ سے اکھیڑنے میں لگا ہوا ہے، ہم شادی بیاہ میں پٹاخے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہم پر گولہ بارود چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے مخالفین ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ہم مدارس اسلامیہ کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ پر، صدقات پر، خیرات پر یہ چلنے والا ادارہ ہے، جبکہ سمجھدار انسان یہ سمجھتا ہے کہ انہی زکوٰۃ و صدقات و خیرات سے تیار ہو کر آپ کو ائمہ ملتے ہیں، مدرسین ملتے ہیں، دین و ایمان سکھانے والے علماء ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مدارس کی بے کنی ہو رہی ہے، انہیں جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اندر سے ایسے فتنہ پرور انسان کو اٹھایا جاتا ہے جو آپ کی صفوں میں داخل ہو کر آپ کی جڑ کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ ہم اپنے اوقاف کی بھی حفاظت کریں گے،
اپنی زمین و جائیداد کی بھی حفاظت کریں گے، اپنا دین و ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے گھر کے افراد کی بھی حفاظت کریں گے، اور خود اپنی بھی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ اس حفاظت کی شکل اور اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ صورت اس کی یہ ہوگی کہ اسلام میں بنیادی طور سے 3 عقیدے ہیں۔ اگر یہ تینوں عقیدے ہمارے مضبوط ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر یہ تینوں عقائد ہمارے باطل ہے، برباد ہے یا کمزور ہے، یا اس میں سے کسی 2 کو مانا، 1 کو نہیں مانا، 1 کو مانا 2 کو نہیں مانا، یا تینوں کو نہیں مانا، تو نتیجہ اس کا بڑا خطرناک ہوگا۔ کیا خطرناک ہوگا؟ اس حدیث کا ترجمہ سن لیجیے۔ فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول وجبت لہ الجنہ۔ جس انسان نے یہ کہا کہ میں اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہوں اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہوں، وجبت لہ الجنہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ پورے قرآن میں اسی 3 مضامین کو بیان کیا گیا، یا تو اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ اس کے رسول کے درمیان جو واسطہ ہے، یعنی دین و مذہب، اس اسلام سے متعلق باتیں آپ کو بتلائی گئی۔ اگر کوئی انسان، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، ان دین کے تینوں بنیادی اصول کو ماننا یکساں لازم و ضروری ہے۔ تینوں کو چھوڑ دیا، یا 2 کو چھوڑ دیا، یا 1 کو چھوڑ دیا، ہمارا دین، ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا اور ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہے گا میں اللہ کو رب ماننے پر میں راضی نہیں ہوں۔ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ کہے کہ مذہب اسلام کو اسلام بنانے پر راضی نہیں ہوں۔ اور کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا اور کہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رسول ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح ماننے کا حکم دیا گیا ویسا ماننا ہم میں سے اکثر و بیشتر کے اندر نہیں پایا۔ ان تینوں پہ تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، رضیت باللہ ربا، میں نے اپنے رب کو، میں نے اللہ کو رب بنا لیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کو رب ماننے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، رب کا معنی تربیت کرنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کیمرے میں مشتغل ہیں اور اللہ عرش معلیٰ سے ساری کائنات کی نگرانی کرتا ہے، تو میں اللہ کو نگران اعلیٰ ماننے پر راضی ہوں۔ آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں، اس بڑے کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت آپ کے اندر نہیں ہوتی۔
ان کے سامنے بات کرنا اور آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ہمارے سارے کرتوت پر، حرکات و سکنات پر، سارے اعمال و عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی نگاہ جمائے ہوا ہے، ہم توحید کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ توحید ہی توحید ہمارا ہوگا، شرک سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا ہو ہی نہیں سکتا۔ علاوہ اس کے خوشحالی میں یا پریشانی میں ہم کبھی بھی اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کوئی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی تو ہم یہ کہہ کہ اسے گوارا کر لیں گے، اللہ دینے والا، اللہ ہی ٹالنے والا ہے۔ کوئی بیماری ہمیں لاحق ہو گئی، ہم کسی بھی اعتبار سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے یہ عقیدہ رکھیں گے بیماری دینے والا اللہ ہے تو شفا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کبھی کساد بازاری ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، حالات پریشان کن ہو جائے، ہماری زبان سے بات ہی نکلے گی جس اللہ نے حالات کو بگاڑا ہے وہی حالات کو سنوارے گا بھی۔ یعنی کسی کے اختیار میں بگاڑنا بھی نہیں ہے، کسی کے اختیار میں سنوارنا بھی نہیں۔ بگڑی بنانا بھی اللہ کا کام اور کسی کی تقدیر کو بگاڑ دینا بھی اللہ کا کام۔ ان تمام چیزوں کے ماننے کا نام ہوتا ہے رضیت باللہ ربا، میں نے اللہ کو رب ماننے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اللہ ہی میرا رب ہے۔ کیسا رب؟ کفار و مشرکین بھی اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت میں اور توحید اسماء و صفات میں مشرک بھی مسلمانوں کی طرح ہے، بلکہ میں کہوں کہ موجودہ دور کا مسلمان زمانے رسالت کے مشرک سے بدتر مشرک ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا جب حالات خراب ہوتے تھے تو مشرکین مکہ اپنے تمام معبودان کو بھول جاتے تھے اور تمام سے رشتہ ناتا توڑ کر ایک اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں تیرے سوا نجات دہندہ، نجات دینے والا، راستہ نکالنے والا کوئی نہیں۔ آج کے مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ پیر کر کے آج بچے ہیں، ورنہ تو ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی۔ اللہ پیر کیا چیز ہے بھائی؟ خالق و مخلوق میں کیا مناسبت ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا، ساری مخلوق میں پیدا شدہ ہے، تو اللہ کے برابر میں کسی مخلوق کو کیوں بٹھایا؟ تو اللہ پیر کر کے بچے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے سنا جاتا، ٹھیس لگ جائے، یا علی، یا مشکل کشا، اس طرح کے جو نعرے ہوتے ہیں عمدن او خطن، جان بوجھ کر ہو یا نادانستہ طور پر، یہ در حقیقت اس کی اہمیت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو زمانے رسالت کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہے، طوفانی ہوا میں کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے نکالنے کی طاقت کسی دیوی دیوتاؤں کے اندر نہیں ہے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ پکارا کرتے تھے کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ یا مشکل کشا، یا غوث اعظم،
یا خواجہ غریب نواز اور اس قسم کی باتیں، بغیر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. مصیبتوں کی بھنور میں ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اے معین الدین چشتی ہماری مدد فرمائیے، یہاں سے بچا لیجیے. کیا اللہ کا پاور لیس ہو گیا؟ بچانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ نوح علیہ السلام کو طوفان نوح میں اس کی کشتی کو بچا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی بچا سکتا ہے. کیا وہ اللہ آج کے مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا نہیں سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، لیکن رب ماننے کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمارا ویسا عمل نہیں ہے. یہ کہنا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا رب منانے پر راضی ہوں، یہ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہو گیا. جب رب ماننے پہ راضی ہے تو ہمیں اتنا یقین کرنا ہوگا کہ جہاں سے ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کی مدد اور اس کے سہارا کی امید جاگ اٹھتی ہے. کیسے؟ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے. کیسے ڈالے گئے؟ کشتی سے انہیں پانی میں گرا دیا گیا. پانی کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. گہرا سمندر سے کسی انسان کا نکلنا ویسی مشکل ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو مچھلی نے اپنے منہ میں نگل لیا تو مچھلی تو ہضم کر جانے والی چیز ہے، انسان کو کھا کے ختم کر دے گی، لیکن یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ میں اتنا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے ہمیں باہر کر دے گا. اور قرآن کہتا ہے اگر یونس علیہ السلام اللہ کی یہ تسبیح مچھلی کے پیٹ میں نہیں کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک یوں ہی پڑے رہتے. کیوں؟ ایک طرف یونس علیہ السلام گرایا گیا، دوسری طرف مچھلی سے کہا لقمہ بنا لو، تیسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، یہ بطور امانت تمہارے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بھیجا ہے، اسے محفوظ رکھو. اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو نکال دینا، دعا نہیں پڑھتے ہو تو قیامت تک اپنے پیٹ میں رکھنا. اس یقین کے ساتھ یونس علیہ السلام نے دعا کی، بچ گئے. آج مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ کیا ہمیں آج بچا نہیں سکتا ہے؟ حالات خراب ہے، اس خرابی حالات سے اللہ ہمیں محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے؟ پریشان کن ماحول سے ہم دوچار ہیں، کیا اللہ ہماری پریشانی دور نہیں کر سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام والا عقیدہ لائیے، اس پختہ یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات کی تاریکی میں، پانی کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے، اللہ وہیں سے روشنی کا سامان کر دے گا. یہ ہے رضیت باللہ ربا. ابھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حکومت وقت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. 6 مہینے تک آگ روشن کی گئی، ایک بڑا سا میدان میں آگ جلا کے تیار کیا گیا. جس طرح اینٹ کا بھٹا ہوتا ہے اس طرح کا آگ روشن کیا گیا، اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارا ولی و کارساز ہے. گویا ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کی مخالفت مول لیتے ہوئے اپنے خاندان، ماں باپ، اپنے رشتہ دار، حکومت وقت تمام کی مخالفتوں کو جھیلتے اور برداشت کرتے ہوئے یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. تو مشرکین نے،
حکومت وقت نے، معاندین نے، ان کے دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے، وہ آگ اللہ کے حکم کے پابند تھی۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ آگ میں جانے کے بعد کوئی بچتا ہے؟ چولہا جلائیے، کھانا پکائیے، ماچس کی تیلی چلائیے، انگلی میں سٹا کے دیکھیے، کھلملا اڑیں گے آپ۔ پورا جسم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو 6 مہینے سے تیار کر آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بے فکر کود پڑے اس نارے نمرود میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے نارے نمرود کو گل و گلزار بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک رواں تک نہیں جل سکا۔ آخر کس یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور درخواست کی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا مطالبہ ہوتا، بیٹے کی قربانی پیش کرو، اور بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے بیٹا کو پٹخا جاتا، ان کی چھری، ان کی گردن پر یہ حلقوم پہ چھری چلائی جاتی ہے۔ چھری جس کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کا رواں تک نہیں کاٹ پاتی۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے کسی چیز میں نقصان پہنچانے کی کوئی سکت نہیں ہے، فائدہ پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ آج حالات کی خرابی کی بنیاد پر انسان شکوہ شکایت تو کرتا ہے، آہ واویلا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، لیکن جو مضبوط سہارا اللہ ہے اسے پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہوں۔ اس طرح رب مانی، آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار سکتا ہے، روئے زمین پر جہاں انسان کچھ نہیں ہے انسانی آبادی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی نوح میں بچا سکتا ہے، جودی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے والا پانی کا ایک زبردست سیلاب و طوفان، اس میں لکڑی سے بنائی گئی کشتی اور اس میں سوار اللہ انسان کو اور تمام تر مخلوقات کو محفوظ کر سکتا ہے۔ کہ آج اللہ ہمیں بچا نہیں سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں نام، قرآن میں 2/3 سے زیادہ ان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہے؟ جس بچہ کو روکنے کے لیے فرعون کا فرمان شاہی نافذ ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ رہنے پائے، ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جنم لے لیے، ماں کی گود میں ہے، ان کی ماں کو خطرہ لگا کہ میرے بیٹے سے متعلق معلومات ہوگی اور ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، ایسا کیجئے اب اسے صندوق میں اور ایک بکس میں بند کر کے دریا میں بہا دیجئے، اور یقین کیجئے اس بچے کی عبادت میں کروں گا۔ ایک ماں سے پوچھئے، بچہ اس کے سامنے دریا میں صندوق میں چلا گیا، کیسا لگتا ہوگا؟ لیکن اللہ بھی یقین تھا، دل میں خیال پیدا ہوا، مضبوطی کے ساتھ وہ ثابت قدم رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار شاہی میں شاہانہ انداز سے اس بچے کی پرورش کرا دیا، جس بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کیا گیا تھا۔ فرعون سے بڑا ظالم و جابر کون ہو سکتا ہے؟ اس ظالم اور جابر انسان کے ظلم و جبر سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دلوایا۔ کیا وہ اللہ آج ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ ہمیں ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہ سکتا؟ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے۔
کیا ہم میں کوئی موسیٰ پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیسے ظالم حکمرانوں کی بیٹکنی کے لیے ہمارے اندر انسان تیار نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم خود تیار ہونا نہیں چاہتے۔ اگر ہم نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے تو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اللہ کی جانب سے کامیابی ہمیں میسر ہو سکتی ہے۔ یہ ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں۔ جب اللہ کو رب مانا ہے، یقین کرنا پڑے گا پیٹ میں اگر درد ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، دانت میں درد ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جسم کے کسی حصے میں نقصان پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کی جانب سے یا تو بطور آزمائش ہے یا سزا ہے۔ مان کے تو دیکھیے، لیکن مانتا کون ہے؟ کاسا گدائی لیے ہوئے انسان اپنے دشمنوں کے پاس پہنچتا ہے، حضور ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم اس میں شامل نہیں تھے، فلاں فلاں لوگ کر رہے تھے احتجاج، دھرنا فلاں فلاں لوگ دے رہے تھے، ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، روا روی میں چلے گئے۔ یہ ایمان ہمارا ہے؟ پھر کیسا ہے رضیت باللہ ربا؟ ہم نے اپنے رب کو رب بنا لیا، اسی پر رضامندی کا اظہار کیا، کہاں ہے؟ دوسرے حصے پہ آئیے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، ہم نے اسلام کو اپنا دین بنانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، یعنی ہنسی خوشی اسلام قبول کیا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات میں، دینی سارے امور میں، دن و رات میں، زندگی کے تمام تر ایام میں ہم اپنا رشتہ ناتا خاص طور سے اسلام سے جوڑ کے رکھیں گے۔ اسلام جس کا حکم دے گا ہم اس سے بجا لائیں گے، اسلام جس سے روکے گا ہم اس سے رک جائیں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جائیے۔ اب دیکھ لیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بظاہر مسلمان تو ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن پیدائش سے لے کے شادی تک، اور شادی سے لے کے وفات تک، اور وفات سے لے کے قبرستان میں دفن ہونے تک سارا الٹا پلٹا معاملہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا، عورتیں اپنے ہاتھ میں چھری لے کے نکلتی ہیں نہانے دھونے کے لیے، جنہیں چھٹیاری نہانا بولتے ہیں، چھٹے دن یا ساتویں دن نہانے کی باری آتی ہے، چھری لے کے نکلیں گے تو محفوظ رہے گی؟ کالا دھاگا باندھ کے رہے گی تو محفوظ رہے گی؟ گردن میں تعویذ لٹکا دے گی تو بچے محفوظ رہیں گے؟ بغیر ذالک، پیدا ہوا تب شرک کرتے ہیں، عقیقہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، چھٹیاری نہاتے ہیں، پاک صاف ہونے کے بعد نماز قرآن کرنے کی توفیق نہیں ملتی، 40 دن کا انتظار ہوتا ہے، چلا چھٹی کراتے ہیں کہ 40 دن تک عورت ناپاکی رہتی ہے، جب تک خون آتا ہے ولادت کے بعد عورت ناپاک رہتی ہے، ہفتہ 2 ہفتہ میں اگر خون آنا بند ہو گیا تو پاک ہو جائے گی، نہا دھو کر کے اسے نماز روزہ کرنا پڑے گا۔ زندگی جیسے تیسے گزر گئی، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نت نئے رسوم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہے، کتاب و سنت کے علمبرداروں کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، بے محابہ لڑکیاں بے پردہ غیر مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، ناصیت تھرکتی رہتی ہے اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بارات کی شکل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پٹاخے بازیاں ہوئی، کتنے روپیوں پر آپ نے آگ لگا دیا، کتنی محنت و مشقت سے روپے کمائے جاتے ہیں اور کس طرح گل چھرے اڑائے جاتے ہیں۔ تباہی نہیں آئی تو کیا آئے گی؟ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن الٹی سیدھی دعوتیں کھانے میں ہم مگن ہیں اور مشغول ہیں، ایسی جگہ پہ جانا منع ہے لیکن ہم اس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ کیسا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، اسلام کو زندگی کو اوڑھنا بچھانا بنانا ہے، زندگی کا اوڑھنا بچھانا اسلام کو بنانا ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، پیدائش سے لے کے وفات تک اور وفات سے لے کے اٹھنے تک، سارا معاملہ ہمارا اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اسلام جس کے کرنے کا حکم دے گا بجا لائیں گے، جس سے منع کیا ہم رک جائیں گے۔ اور یہ اس کے لیے قرآن اور اس کے لیے حدیث کتاب و سنت کو پڑھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن ہماری کس چیز کی رہنمائی کر رہا ہے اور اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ رہا معاملہ بڑی آسان بات ہے،
وبمحمد الرسول، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے پہ راضی ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے انسان جھوم اٹھتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، جیسے کتنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب نام نبی آتا ہے تو انسان جھوم اٹھتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے کرنے کی باری آتی ہے انسان گھوم جاتا ہے، وہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہوں گے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل مانا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے۔ رسول کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ اللہ نے جو کہا، قرآن نے جو بیان کیا، اس کا پریکٹیکل نمونہ پیش کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب پیدا بھی ہوئے ہیں، اب 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 35 سال 40 سال کے بھی ہوئے ہیں۔ اب نبوت سے پہلے بھی دور آپ نے گزارے ہیں، نبوت کے بعد بھی دور گزارا ہے، ہجرت سے پہلے بھی دور گزارا ہے، ہجرت کے بعد بھی آپ نے گزارا ہے۔ زندگی کے 63 بہاریں آپ نے دیکھی ہے، 63 بہار، 63 سال کی عمر پائی ہے۔ ہر سال ان کی زندگی میں نئی نئی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور وہی چیز ہمارے لیے سنت ہے، اور وہی چیز ہمارے لیے عمل کے لائق ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وبی محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے پر راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 63 سالہ زندگی اور بطور خاص 23 سالہ نبوی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گزاری ہے، ہمیں اسی طرح گزارنا، اسی طرح زندگی گزارنا پسند ہے۔ تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ آپ نے شادیاں کی ہیں نا، 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، خود 11 شادی اپنی کی ہے۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام نے شادیاں کی ہے، آپ کے سامنے بہت سارے بچے پیدا ہوئے، بہت سارے بچے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی اور عورتیں بھی ہیں، دنیا بھی ہے، دنیا سے جا بھی رہے۔ ان تمام تر معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیسا ہے، آپ کا اسوہ کیسا ہے، ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہے، سب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، تو رسول ماننے سے یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ کہنا پڑے گی کہ جیسا جو کام آپ نے کیا ہم وہی کریں گے۔ آپ تو رفیدین کی حد تک تو رسول کو مانتے ہیں، ٹانگ چیر کے نماز پڑھنے کے حد تک تو رسول کا نام لیتے ہیں، چلا کے آمین کہہ کے چھت اڑ جائے اللہ کے نبی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھانے میں آپ کی حیثیت کہاں چلی جاتی ہے؟ کتاب و سنت کو فروغ دینے کے لیے جس طرح جافشانی آپ نے کی ہے، ہمارے اندر وہ ہمت کہاں ہے؟ شرک کو روکنے میں، توحید کو ختم کرنے میں، یعنی شرک کو روکنے میں اور بدعت کو ختم کرنے میں، توحید کو بڑھاوا دینے میں اور سنت کا پرچار کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا، ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اور اس نماز کے مسئلے پہ جھگڑتے ہیں، وہ نماز 4 وقت کی نہیں تھی، 5 وقت کی نماز تھی۔ ہم 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور پکے مسلمان سمجھتے ہیں، جنت کے حقدار اپنے آپ کو ہم ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور پڑھائی ہے۔ ایک دو حدیث سن لیجیے اور بات ختم کرتے ہیں۔ صرف نماز سے متعلق کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کو اپنا رسول مانا ہے تو رسول کس طرح مانا جائے گا؟ حالت جنگ میں آپ کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ قرآن نے حالت جنگ میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا، ایک ہی رکعت نماز پڑھیے مگر پڑھیے جماعت سے پڑھیے۔ قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام نماز پڑھائیں گے 1 رکعت، مقتدی ان کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھیں گے، 1 رکعت نماز پڑھ کے وہ چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، دوسری جماعت آئے گی اور اپنے امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گی، امام کی 2 رکعت ہو جائے گی، مقتدی کی 1 رکعت ہوگی۔ یہ صلاۃ الخوف۔ یا امام 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، مقتدی 2 رکعت نماز پڑھ کے
دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے، پھر 2 رکعت پڑھائیں گے، تو امام کی 4 رکعت ہوگی اور مقتدی کی 2 رکعت ہوگی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے انسان لڑ رہا ہے تب بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کہاں ہے نماز ہماری؟ اور اگر حالت جنگ میں خندق کھودتے ہوئے دشمنوں کی جانب سے تابڑتوڑ حملہ ہونے کے نتیجے میں اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ رحمت للعالمین کہ جب آپ کی گردن پر حالت نماز میں اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی کہ اپنے سر کو اپنے گردن کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، آپ نے ایسے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں دی تھی۔ جن لوگوں نے طائف کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہولہان کر دیا تھا، آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں دی تھی۔ جن لوگوں نے مکہ المکرمہ سے آپ کو نکال دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ لیکن بد دعا کس کے لیے کی ہے؟ اگر کسی دشمن کی وجہ سے مغرب کی 1 رکعت یعنی مغرب کی 1 وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ نے ایسی بد دعا دی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے، اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے قبروں میں آگ بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک عصر کی نماز چھوٹنے پر جن کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے آپ نے اس کے لیے بد دعا دی ہے؟ آپ کی بیوی کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے، آپ کے ماں باپ کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے، آپ کے خاندان اور کنبہ کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے، آپ کی دیگر پروگرام کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے۔ کیا وہ لوگ بد دعا کے مستحق نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ہے ابھی محمد الرسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر آتے ہیں۔ اگر آپ نے محمد الرسول اللہ کو رسول مانا ہے تو زندگی کے تمام در شعبات میں محمد الرسول اللہ کی رسالت سے عبرت و نصیحت حاصل کیجئے اور تعلیم حاصل کیجئے۔ آپ نے مسکرایا ہے تو کیسے مسکرایا ہے، آپ نے رویا ہے تو کیسے رویا ہے، آپ کس چیز پہ روئے ہیں اور آپ کس چیز پہ ہنسے، آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، آپ نے کس طرح کلفتوں میں زندگی گزاری ہے، آسائش کے زمانے میں شکرانہ اللہ کے رسول نے کس طرح ادا کی ہے، اور مصیبتوں میں صبر کس طرح آپ نے کیا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے لیے ہیں۔ اس ایک حدیث میں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو جائیے، اسلام کو دین منانے پر راضی ہو جائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت چاہیے؟ صرف جنت یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ پڑھتے ہیں، زبان سے یہ بھی کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد النبی، مستقل یہ پڑھا جاتا ہے، اس کی گنتی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی مطلب کیا ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ یقین کے ساتھ اسے مانیے اور اس کے مطابق عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہماری آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آدم علیہ السلام کو آسمان کی بلندی سے اتار کر سطح زمین پہ لا کر حفاظت سے رکھ سکتا ہے جہاں کوئی انسان نام کی چیز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ پار لگا سکتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو وہاں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے پار لگا سکتا ہے اور فرعونیوں کو ڈبو سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے بچا سکتا ہے اور آسمان کی بلندی پہ بلا سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کی آنکھوں میں پردہ جھونک سکتا ہے، پردہ ڈال سکتا ہے، دھول جھونک سکتا ہے۔ ہجرت کی رات میں 15 انسان آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ کی گردن کاٹنے کے لیے ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں سے گزار دیا، سب اندھے بنے رہ گئے۔ وہ اللہ کیا اپنے بندوں کی بات نہیں کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کی مدد کریے گا، رسول اللہ کی مدد کیجیے گا، یا دین اللہ کی مدد کیجیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ثابت قدم بھی رکھے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کے بجائے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اسے گرہ لگا لیجئے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں پروگرام کر دے تو پنکھا ادھر لگائیے گا۔